اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرے کے بارے میں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہر چیز، ہر ہدف اور ہر مقصد کو پانے کے لیے، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ انسان اس ہدف کی، اس چیز کی، اس مقصد کی، اس منزل کی معرفت حاصل کرے۔ بغیر معرفت حاصل کیے کوئی بھی انسان کما حقہ ہو اس منزل، اس مقصد اور اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا زینہ، جو پہلا قدم ہے وہ یہ کہ انسان معرفت حاصل کرے۔ جتنی انسان کی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی اس ہدف کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس ہدف کے بارے میں جانے گا، اور اتنا ہی اس ہدف کو پانے کے لیے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا اور کوشش کرے گا۔ جس طرح عرض کیا کہ معرفت پہلا زینہ ہے، اور ہر امر خدا، ہر وہ کام کہ جس کا تعلق خدا سے ہے، ہر وہ کام جس کا تعلق معصومین سے ہے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کا تعلق قرآن اور اسلام سے ہے، وہ متوقف ہے، وہ مشروط ہے کس چیز سے؟ کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اگر نماز کا تعلق خدا سے ہے، اگر قرآن کا تعلق خدا سے ہے، اگر دین کا تعلق خدا سے ہے، اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا جو بھی چیز آپ اٹھائیں اس کا تعلق اگر خداوند متعال کی ذات سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرے۔ یہ تو ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جہالت کی موت مرا۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، دیکھیے فقط ایک امام کی معرفت کی بات نہیں ہے، بلکہ مہدویت، نظام مہدویت اور وہ قوانین کے جو اس نظام کے اندر حاکم ہوں گے، لاگو ہوں گے، ان کی معرفت بھی موقوف ہے اسی چیز کے اوپر۔ اگر کوئی انسان حسینی طرز زندگی اپنانا چاہتا ہے، مہدوی معاشرے کے اندر آ کر اپنے آپ کو امام کا ناصر و مددگار بنانا چاہتا ہے، تو پہلا زینہ جس طرح پہلے بھی عرض کر دیا کہ امر خدا متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ معرفت کے اوپر، اور ظہور بھی ایک امر خدا ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی خدا کی طرف سے منصوص من اللہ اور نمائندہ الہی ہیں، تو ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے، اور اتفاقاً یہ حدیث اہل سنت کے منابع میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یا بعض عبارت کے مطابق جو شخص اپنے زمانے کے امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بیعت ہو یا معرفت ہو، بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک شناخت حاصل نہیں ہوگی، جب تک انسان پہچان نہیں سکے گا اپنے امام کو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے؟ پس پہلا زینہ جو ہمیں امام زمانہ کے نزدیک کرتا ہے، پہلا قدم کہ جو ہمیں حسینی طرز زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، پہلا قدم کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خانوادے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اس پوری دنیا کو اگر چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے طرز حسینی پہ آئیں، سارے کے سارے مہدوی بنیں، معاشرہ مہدویت کی طرف گامزن ہو، تو اس کا پہلا زینہ، پہلا قدم امام کی معرفت ہے۔ معرفت کیے بغیر ہم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام کا نام نظام علوی ہے، جس مقام کا نام نظام مصطفوی ہے۔